میں نے کہا جس ایک نقطے کی جستجو کے لیے میں اتنی جدوجہد کرتا رہا، میں نے دنیا کے بہت سے سفر اس لیے کیے کہ علماء مجھے بتائیں کہ دنیا کے لوگ مضطرب کیوں ہیں، صبح نکلتے کیوں ہیں، رات کو واپس مایوسی کی حالت میں آتے کیوں ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو مجھے اس کتاب نے بتا دیا۔ اب میں اس کتاب کے ماننے والوں کے دین کو قبول کروں گا، کیونکہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب نہیں جو کسی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کر سکے۔ میرے بھائیو، یہی وہ کتاب ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر، سب سے پہلے کب اسلام کا تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑا بغض تھا، ہر وقت سینہ بھرا رہتا تھا کہ انہوں نے کیا ہمارے معاشرے میں تفریق ڈالتی ہے۔ اب دیکھیں، جو لوگ کمینے اور برائی پہ جمع ہیں اور کفر کے اوپر چل رہے ہیں، وہ پیارے نبی کو کہتے ہیں تم نے تفریق ڈالی ہے۔ آج بھی یہی حال ہے، جو غالی لوگ ہیں وہ یہی اہل حق کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تفریق ڈالی ہے، حالانکہ پیارے نبی نے تفریق نہیں ڈالی تھی، انہوں نے تو اللہ کا رستہ بتایا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا، میں رات کو بیت اللہ میں آیا تو دیکھا نبی صلی اللہ، اس وقت بیت اللہ میں اس طرح رش نہیں تھا جس طرح آج ہوا کرتا ہے، اکا دکا لوگ رات کو ہوتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا بیت اللہ میں آیا، اور نہ اس وقت اتنی لائٹنگ تھی، دیے جلایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں میں جب بیت اللہ میں آیا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی ان کی بات نہیں سنی، چلو بات ہی سنتے ہیں، کہتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس طرف گیا، بیت اللہ کے غلاف کو اٹھایا، اس کے اندر چلتا چلتا آ گیا جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں سنوں تو صحیح آپ کہتے کیا ہیں۔ آپ 29 پارے سورت حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، آپ اس وقت یہ پڑھ رہے تھے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا قافیہ اور ردیف بڑے مل رہے ہیں، ہر بات کا آخر میں ایک جیسا چل رہا ہے، یہ تو شاعر لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ میرا عزت والا رسول ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اس نے تو میرے دل کی بات کو جان لیا ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ نجومی ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، مضطرب ہو گیا، میں نے شاعر کا سوچا تو اس کا جواب آ گیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کی بات نہیں، میں نے سوچا یہ نجومی ہے، یہ کاہن ہے، اس نے اگلا جواب دے دیا۔ یہ خود جواب نہیں دیتا، شاید اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، اور حقیقتاً وہی طاقت جواب دے رہی تھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ میرے بھائیو، ایک ایک آیت کے سبب لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، اور جب یہ مسلمان ہوئے اس وقت ان کی بہن یہ قرآن پڑھ رہی تھی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ جب یہ پڑھا تو عمر جو تلوار اس لیے لے کے آئے تھے کہ میں اس سے آج محمد کو قتل کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمر کی تلوار گر گئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور رو کے کہنے لگے میری بہن مجھے یہ قرآن سنا، مجھے کلمہ پڑھا، میں اس نبی پہ ایمان لانا چاہتا۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی مسلمان ہیں، ایک ایک آیت کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں،
ایک ابھی قریب کے زمانے میں فرانس کا ایک بہت بڑا سمندروں کا ماہر تھا، ساری زندگی سمندروں پہ سفر کرتا رہا، اور وہ ایک بہت بڑا یہودی تھا، اور وہ اس نے سفر کر کر کے اس کے بعد جرمنی کے اندر میونخ یونیورسٹی میں اس نے ایک بہت بڑا سیمینار منعقد کیا اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا، دنیا میں جتنے بھی سمندروں میں مہارت رکھنے والے ہیں وہ آئے، میں ان کے سامنے اپنی تحقیق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے 3 گھنٹے کی محنت کے بعد، اتنی لمبا لیکچر دینے کے بعد کہنے لگا سینے پہ ہاتھ مار کے، آج جو میں تحقیق تمہیں دے رہا ہوں اس سے پہلے دنیا میں اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ سب لوگوں نے تسلیم کر دیا۔ ایک مسلمان طالب علم جو مصر کا تھا، میونخ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ اٹھا، کہنے لگے کہ آپ کی تحقیق خوب ہے، میں اس کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے جو محنت کی اس محنت کا ثمرہ آپ کو ملا، لیکن یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے پہلے اس ریسرچ کا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ وہ کہنے لگا ادھر آؤ، وہ ہمارے مولویوں کی طرح تو نہیں تھا کہ اگر کوئی بندہ بات کرے کہے مارو اسے مسیتوں نکال دو، اس کی جرأت کیسے ہوئی بات کرنے کی؟ کہنے لگا ڈائس پہ آؤ، بات کرو، تم اپنے دعوے کی دلیل دو، کس طرح کہتے ہو کہ یہ ریسرچ پہلے سے کسی کو معلوم تھی؟ وہ آیا، آ کے کہنے لگا میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نبی نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی۔ کہنے لگا کیا بتائی تھی؟ اور اس نے سورۃ نور کی آیت پڑھی، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یرا ومن لم یجعل اللہ له نور فما له من نور۔ یہ ریسرچ یہ تھی کہ سمندر میں موجیں چلتی ہیں، ایک لہر آتی ہے پھر دوسری واپس جاتی ہے، اور جو واپس جاتی ہے آنے والے پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ تو یہی اس آیت میں ہے موج من فوقہ موج، یہ سمندر ایک پانی کا ڈھیر نہیں ہے، اس میں مختلف موجیں ہیں جو چلتی ہیں، اور ہر موج کا اپنا رستہ ہے اور وہ اپنی راہ پہ چلتی ہے، وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، اور سمندر میں پہلے روشنی ہے پھر اندھیرا آ جاتا ہے، پھر روشنی آتی ہے پھر اندھیرا آتا ہے، اور جہاں اندھیرا آتا ہے اگر وہاں روشنی جلا کے بھی دیکھنا چاہو تو نہیں ملتی روشنی۔ تو کہا جہاں سے اللہ نور اٹھا لے کون وہاں روشنی کر سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ کہاں ہے، یہ تو نے بات کہاں سے لی؟ کہنے لگے اس قرآن سے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا۔ کہنے لگا اب تجھ سے سوال کچھ میں نے کرنے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے یہ بات بتائی تھی، کیا وہ سمندروں پہ سفر کرتا تھا؟ ہاں نہیں۔ کیا وہ ملاح تھا؟ کہا نہیں۔ کیا عموماً سفر کرتے تھے؟ کہا نہیں۔ کسی سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی اس نے سمندر پہ سفر کیا تھا؟ کہا نہیں کیا۔ کہا کبھی اس نبی نے سمندر دیکھا تھا؟ کہا میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے کبھی سمندر قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ کہتا ہے یہ درست ہے تو اس نبی کا کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ قرآن اپنے بندے محمد پر نازل کیا تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کے احکامات کو سن کے ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایماندار کی علامت اللہ نے سورۃ انفال کے اندر بیان کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، ہم اپنے ترازو میں اپنے آپ کو تول سکتے ہیں کہ ہم کیا ہے، کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین، ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ،
जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना, जब उनके सामने अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान और बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आज बदकिस्मती कि अल्लाह के जिक्र से हमारे दिल डर जाएं, ये तो बहुत दूर की बात है। हमारी कैफियत तो ये होती है, जैसे जैसे हम बातें करते हैं, जैसे जैसे सुनते हैं, हमारी दिली कैफियत का ये हाल है जो अल्लाह सूरत बकरा के अंदर फरमाता है, सुम्मा कसत कुलूबुहुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारा औ अशद्दु कसवा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और सख्त हो जाते हैं, सुम्मा कसत कुलूबुकुम, इनके दिल और सख्त हो जाते हैं। फहिय कल हिजार, नहीं नहीं, पत्थर से भी ज्यादा। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थर भी कभी फट पड़ते हैं, उनसे नहरें निकल आती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु, जब ये फटते हैं, फयखरुजु मिनहुल मा, उनसे पानी निकल पड़ता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कोई बहुत बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें अल्लाह की वजह से वो नीचे गिर पड़ती हैं। तो इब्ने आदम, तेरा दिल इतना सख्त है कि तू पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया। क्या तूने कभी सोचा है इस कुरान की तिलावत करते हुए, इसमें अल्लाह की अजाबों की आयत को पढ़ते या सुनते हुए एक मर्तबा भी अकेले बैठ के तेरी आंख से आंसू कभी निकला है? अगर नहीं निकला तो तुझसे पत्थर अच्छा है। ए आदम के बेटे, ए हव्वा की बेटी, अगर तेरी आंख से कुरान सुन के या कुरान पढ़ के एक मर्तबा भी आंसू नहीं निकला तो तू पत्थर से ज्यादा सख्त है, क्योंकि पत्थर से पानी निकल पड़ता है। अगर तेरा सर सजदे के लिए झुक नहीं पड़ता, अगर तू अल्लाह के सामने गिर नहीं जाता, तो तुझसे बेहतर वो चट्टान है जो अल्लाह के डर की वजह से नीचे गिर पड़ती है। तेरे दिल में यह भी कभी नहीं आया? लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर अल्लाह इस कुरान को पहाड़ों पे नाजल करता तो पहाड़ टूट पड़ते, अल्लाह के डर की वजह से टूट जाते। तो ए हजरत इंसान, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। और देख, इतनी बड़ी अमानत अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह कहता है, मैं इस अमानत कुरान को आसमान पे पेश किया, वो इसकी बड़ाई, इसकी अजमत से डर गया, इनकार कर दिया, मैं नहीं उठा सकता। वल अर्द, अल्लाह कहता है मैंने इसे जमीन पे पेश किया, जमीन ने भी इनकार कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों जिनको सर करना इंसान के बस की बात नहीं, अल्लाह कहता है उन अजीम पहाड़ों पे पेश किया, उसने भी अल्लाह की इस किताब को उठाने से इनकार कर दिया। वह अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान, ए इंसान तू कितना सख्त है कि तूने इस किताब को उठा लिया। जब तुमने अपने खुशी और इख्तियार से इसे उठाया तो अब इसे कबूल कर, इससे मुंह मत फेर कि कल क़यामत के दिन तेरा वो नबी जिस पे ये कुरान नाजल हुआ है वो वकील बन के तेरे सामने ना आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। नबी अपनी कौम के खिलाफ गवाही देते हुए कहेगा, ए अल्लाह ये वो कौम है जिन्होंने कुरान पीछे फेंक दिया था। कुरान पीछे फेंकने का मतलब ये नहीं है कि यहां उठा के पीछे फेंक देना, पीछे फेंकने का मतलब ये है इसके अहकामात का इंसान इनकार कर दे, अपनी मर्जी करे हर मामले में। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मुआफ फरमाए। दूसरा मुकाम सूरत ताहा है। मेरे भाइयों, बड़ी सख्त बात है
लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर आगे आग लगी हो तो वो इंसान अच्छा इंसान नहीं, वो उसका दोस्त नहीं जो उसे मना न करे, भाई आगे आग है, वो तुम्हें तकलीफ दे सकती है। आगे अगर गड़ा है तो कोई इंसान उसे रोके ना तो वो उसका दोस्त